بات کریں گے لاہور میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے گھر زمان پارک کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ زمان پارک کے اطراف میں سڑکوں پر لگائے گئے کنٹینرز اور کیمپس ہٹا دیے گئے ہیں اور کلیئر کرائی گئی گرین بیلٹ پر نئے پودے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ لاہور میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے گھر زمان پارک کے راستے کھول دیے گئے۔ زمان پارک کے اطراف میں سڑکوں پر لگائے لاہور کے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ زمان پارک کے اطراف میں تمام راستے کھول دیے گئے۔ پولیس نے زمان پارک کے اطراف میں سڑکوں پر لگائے کنٹینرز اور کیمپس ہٹا دیے۔ کلیئر کرائی گئی گرین بیلٹ پر نئے پودے بھی لگا دیے گئے۔ زمان پارک کے اطراف سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی۔ عمران خان کی سیکیورٹی پر پہلے 106 اہلکار تعینات تھے، اب اہلکاروں کی تعداد بڑھا کر 200 کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے لوہے کے مورچے بھی زمان پارک پہنچا دیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائش گاہ والے علاقے زمان پارک میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے ہفتے کی رات آپریشن کلین اپ کر کے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کی دونوں گلیوں کو بیریئرز اور کنٹینر سے بند کیا گیا تھا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے شرپسندوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کی زد میں آئے ہیں کہ جو کہ جیو فینسنگ کے تحت پکڑے گئے ہیں، لیکن ان کا اس واقعے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں بنتا۔ لیکن یہ تمام تر جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یقینی طور پر ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے جلاؤ گھراؤ کیا گیا اور جس طرح سے نقصان پہنچایا گیا، یقینی طور پر ان تمام حالات میں پاکستان کا امیج دنیا بھر میں بہتر نہیں گیا۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث افراد شکنجے میں آ گئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے گرفتار شرپسندوں کی تعداد 3821 ہو گئی ہے۔ بالکل سلمان، لاہور سے اب تک 2021 شرپسند جو ہیں وہ گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر میں 162 پولیس ملازمین شرپسندوں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوئے اور جناح اس کے قریب ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کی آنکھ اور چہرے پر بھی شدید زخم بھی آئے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ ابھی تک سروسز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آرمی چیف نے بھی علی ناصر رضوی کی اسپتال جا کر عیادت کی تھی اور شرپسندوں کی توڑ پھوڑ سے پولیس کی 97 گاڑیاں تباہ ہوئیں اور 22 سرکاری عمارتوں کو تباہ کیا گیا، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ شرپسندوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایک جانب خواجہ آصف کی جانب سے فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی، دوسری جانب سندھ کے وزیر شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سائفر ڈرامے کے بعد عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ شرجیل میمن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جی ہاں، پاکستانیوں کے ذہن میں نفرت پیدا کی، عوام کو اداروں سے لڑانے کی کوشش کی۔ عمران خان اپنے گھر بیٹھے ہیں، تکلیفیں کارکن اٹھا رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے مودی کو سپورٹ کیا، چیئرمین تحریک انصاف نے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا۔ یہ سب باتیں کی گئی ہیں شرجیل میمن کی جانب سے، اور انہوں نے سلمان یہ بھی کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ شرجیل نام میمن کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان اور ان کی جماعت مودی کا ایجنڈا آگے لے کر چل رہے ہیں۔ جی ہاں، جیسے ہی سائفر والا ڈرامہ شروع ہوا تو عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور کہا کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ وہ کانسیپٹ آج کہاں گیا؟ وہ نیریٹو آج کہاں گیا؟ اور اگر آپ نے پوری قوم کو جھوٹ بولا، آپ جو خط لہرا رہے تھے، جو آپ کو شاہ محمود قریشی نے لا کے دیا، میں آپ نے قوم سے معافی مانگی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو غلط بات عمران خان ان کے ذہن میں بٹھا رہا ہے، جو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر رہا ہے، اپنے ہی ملک کے سیاستدانوں کو ایک ذاتی دشمن پیدا کر کے بنا کے وہ پیش کر رہا ہے۔ صورتحال دلچسپ کر دی ہے اور کون سی جماعت اپنا میئر لانے میں کامیاب ہوگی؟ جوڑ توڑ کی سیاست اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے سلمان۔ جی ہاں، بالکل جوڑ توڑ کی سیاست تو عروج پر ہے اور ایسے میں جو ہے پیپلز پارٹی کے سعید غنی کا کہنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کے ہاتھ میں میئر کراچی بننے کی لکیر ہی موجود نہیں ہے۔ تو اب کراچی کے میئر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن دوسری جانب کسی جماعت کی جانب سے ایسا بیان آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے لگتا ہے کہ مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ اور سعید غنی نے اس حوالے سے کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ ان کو اکثریت ملتی ہے، جس کا امکان نہیں ہے تو وہ بنے ہوئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کو اکثریت نہیں ملتی، کسی اور کو ملتی ہے، پیپلز پارٹی کو ملتی ہے، تو ذرا کھلے دل کے ساتھ اس کو بھی تسلیم کریں۔ اب وہ جو پرابلم ہے نا، جو عمران خان کے ساتھ ہے وہی حافظ نعیم کے ساتھ ہے، دونوں کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا عمران نیازی کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھ سے ہاتھ نکالے گی۔
उधर अमीर जमात इस्लामी का बलूचिस्तान के हुकूक की जंग लड़ने का ऐलान। उनकी जानिब से कहा गया कि मादनियात से मालामाल सूबा जल रहा है, वहाँ के लोग लाशें उठा उठा कर थक गए और एक दूसरे को दिलासे देकर भी थक गए। बलोच अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर फोरम पर उनका मुकदमा लड़ेंगे। बलोचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ये कहना था कि अब वो बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे और बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग जो है अब वो खुद लड़ेंगे। और बलूचिस्तान के हवाले से उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा कि जो कि पाकिस्तान के मादनियात से भरे हुए सूबे की हैसियत रखता है, लेकिन वहाँ पर आवाम के हकूक़ पामाल होते हैं, उनको वो हक नहीं दिया जाता और अब उस हक की जंग वो लड़ेंगे। की वजह से लिंक का कारोबार है और खून है जो बह रहा है और यहाँ लाशें ही लाशें हैं जो लोग दफनाते दफनाते तक गए हैं। इस हालात में जमात इस्लामी ने यही फैसला किया है कि हम बलूचिस्तान के हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। नाअहल और नालायक लीडरशिप की वजह से आज पाकिस्तान और ख़ासकर बलूचिस्तान में बदअमनी है, टारगेट किलिंग का कारोबार है। और दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इमरान खान ने अमरीकी साजिश से अमरीकी मदद तक का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। इमरान खान मुल्क के लिए हर अहम मौके को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कल कश्मीर में कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। ने दोबारा एक अपनी गलीज़ ज़हनियत इस्तेमाल करते हुए G20 की जो कॉन्फ्रेंस रखी है मकबूज़ कश्मीर में, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर की बात की है और इसीलिए वज़ीर ख़ारजा साहब जो है वो कश्मीर जाकर कश्मीरियों का मुकदमा कश्मीर की सरजमीन पे भी एक दफ़ा फिर लड़ेंगे। इमरान खान साहब ने कभी एक इदारे से मदद तलब की, कभी दूसरे से की, अब अमरीकन के पाँव पड़ गए। पहले तो ये कह रहे थे कि साइफर है, अमेरिकन साजिश है, फलां है, डिंग है, एब्सोल्यूट नॉट था और पता नहीं अमेरिकन साजिश और पता नहीं क्या क्या। कह दें कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अमेरिकन साजिश से अमेरिकन की गुलामी तक का सफर जो है वो अपनी जो है उन्होंने कल बताई। इंडिया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर का दौरा। कहते हैं कि सानिहा 9 मई के जिम्मेदारान और मनसूबा साजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शरपसंद अनासिर के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जी हां, फौज और अवाम के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी कोई भी कोशिश जो होगी वो नाकाबिले कबूल होगी। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया है और अपने दौरे के हवाले से उनका यह कहना था कि फौज और अवाम को तकसीम करने की जो कोशिश की जा रही है वो यकीनी तौर पर कामयाब नहीं होगी। न सिर्फ अवाम बल्कि उनके साथ साथ फौज भी इस तमाम तर जो एक महाजराई शुरू की गई है इसको नाकाम बनाते हुए एक दूसरे के करीब होंगे। और इस हवाले से आपको यह भी बताते चले, सानिया 9 मई के जिम्मेदारों और मंसूबा साजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस बात का भी उनकी जानिब से इजहार किया गया। तो ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया है और इस दौरे के हवाले से उन्होंने कोर कमांडर हाउस का भी विजिट किया। आप ये मनाजिर देख सकते हैं और उन्होंने मजीद खिताब करते हुए ये कहा कि शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सलमान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक पेशगोई की है और वो ये कहते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में पीटीआई के रहनुमा एक एक करके पार्टी छोड़ देंगे। मजीद उनकी जानिब से अपनी गुफ्तगू में ये कहा गया कि 9 मई को हजारों मोटरसाइकिलें और बसें भी जलाई गई। जी हाँ, और उनका मजीद ये भी कहना था कि इमरान खान के पीछे जो हाथ है वो हट गया है। जो शख्स इमरान खान के पीछे था या इमरान खान को चला रहा था, इन हालात को देखते हुए कि जब देखा कि कोर कमांडर हाउस भी जला दिया गया है और कायदे आज़म की रेजिडेंसी भी जला दी है, तो मैं इस अवाम को ये खुशखबरी दूंगा कि अब इमरान खान साहब के पीछे से वो शख्स और वो हाथ हट चुका है। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जितने भी पीटीआई के सरगर्दा रहनुमा हैं, ये खुद ही एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें भी अब समझ आ गया है कि ये वाकई एक बैरूनी साजिश थी। दूसरी जानिब एहसन इकबाल ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जिन्ना हाउस और शोहदा की यादगारों पर हमले काबिले अफसोस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन हमलों के पीछे इमरान न्याजी की मेहनत कार फरमा है।
جی ہاں، انہوں نے اپنے حمایتیوں کے ذہن میں نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ یہ کہا گیا احسن اقبال کی جانب سے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی وزیر اعظم کو آئینی طور پر ہٹایا گیا۔ عمران خان کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے۔ جناح ہاؤس اور شہداء کی یادگاروں پر حملے قابل افسوس ہیں۔ احسن اقبال کی جانب سے اپنی گفتگو میں یہ کہا گیا۔ اس پوری کارروائی کی پشت کے اوپر ایک شخص کی محنت جس کا نام عمران نیازی ہے وہ نمایاں تھی۔ عمران نیازی نے اپنے حمایتیوں میں مسلسل نفرت بھر بھر کے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر کر کے انتہا پسندی کی طرف مائل کیا، اور گزشتہ چند ماہ سے جب سے وہ حکومت سے علیحدہ ہوئے ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 9 مئی واقعات پر علامہ طاہر محمود اشرفی عمران خان پر برس پڑے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن بھی جو نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کر دیا۔ جی ہاں، منصوبہ بندی کے تحت شرپسندوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی سے زیادہ سیاہ دن کوئی نہیں، کوئی شرپسند بچنا نہیں چاہیے، سرعام سزائیں ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات پر علامہ طاہر محمود اشرفی کی جانب سے کیا مزید گفتگو کی گئی، آپ بھی سن لیں۔ یہ کیوں ہوا 9 میں سیاہ کیوں ہے، یہ بلیک ڈے کیوں ہے؟ اس لیے اس کے پیچھے جو سازش ہے کہ ہندوستان G20 کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں کرنے جا رہا تھا۔ پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کی مؤثر آواز اس کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی۔ ایسے حالات میں جبکہ آج مجھے اور آپ کو اس بات پر بات کرنی چاہیے کہ کل ہندوستان کس طرح ناکام ہو رہا ہے جو اس نے سازش کی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 کا اجلاس کرنے کی، ہم اپنے گھر میں لگی اس آگ کی بات کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کے انعقاد کے خلاف آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائے گا۔ جی ہاں، بھارت کو متنازع علاقے میں G20 کانفرنس بلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج سے آزاد کشمیر کا 3 روزہ دورہ کریں گے، اور G20 کانفرنس کا بھارتی ڈرامہ نامنظور، کشمیری بھی اب سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اور آپ کچھ خبریں شامل کرتے ہیں حجاج کرام کے حوالے سے۔ آج صبح لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز عازمین حج کو لے کر روانہ ہوئی ہے، اور اس موقع پر سادہ سی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی جس میں وزیر اعظم کے ایڈوائزر شبیر احمد عثمانی نے بطور مہمان خصوصی کوارڈینیٹر وزیر اعظم مفتی انتخاب نوری، ڈائریکٹر حج لاہور اقرار احمد اور ایئرپورٹ مینیجر چودھری نذیر احمد خان اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ جی ہاں، سب نے حجاز مقدس جانے والوں کو دعاؤں اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعا کرنے کی درخواست کرتے ہوئے رخصت کیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج صبح لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز عازمین حج کو لے کر روانہ ہوئی۔ یہ پرمسرت موقع، اس موقع پر سادہ سی تقریب منعقد کی گئی جس میں وزیر اعظم کے ایڈوائزر شبیر احمد عثمانی نے بطور مہمان خصوصی کوارڈینیٹر وزیر اعظم مفتی انتخاب نوری، ڈائریکٹر حج لاہور اقرار احمد اور ایئرپورٹ مینیجر چودھری نذیر احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ سب نے حجاز مقدس جانے والوں کو دعاؤں اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعا کرنے کی درخواست کرتے ہوئے رخصت کیا۔ ناظرین اس وقت آپ کو لیے چلیں گے براہ راست کراچی میں مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کریں۔ تو اگر یہ پارٹیز اگر 1 مہینے اور صبر کر لیتی، الیکشن میں نہیں جاتے یہ، تو یہ 53 یونین کونسل اور ایڈ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہاں پر ایک میئر بننے کے لیے جو بھی خرید و فروخت اور جو نہیں جاتے یہ، تو یہ 53 یونین کونسل اور ایڈ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہاں پر ایک میئر بننے کے لیے جو بھی خرید و فروخت اور جو بھی اٹھا پٹک ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے وہ جو بھی لوگ آئیں گے وہ شہر کو سرو نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے۔ مصطفیٰ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کی کوششوں کی وجہ سے مردم شماری میں ایکسٹینڈ ہوتی رہی تاریخیں، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم اور کراچی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے محکمہ اسٹیٹسٹکس نے۔ تو اب ایم کیو ایم کی کیا پلاننگ ہے، کیا لائے عمل ہوگا کہ اس کو مردم شماری کو صحیح کرنی؟ دوسرے یہ بتا دیں کہ کراچی میں میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا، اس اتحاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، میں تو اس الیکشن کو نہیں مانتا جو الیکشن ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ 53 یونین کونسل بعد میں ایڈ ہوئی ہیں،
اور 10-1 کا جو آرڈر تھا وہ جو ہے وہ وڈرا کر لیا تھا. تو میں اس الیکشن کو لیگل الیکشن نہیں مانتا. تو میرا تو کوئی کامنٹی نہیں ہے ان کی تمام اس چیزوں کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میئر جو آئے گا یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, نمبر 1. لیکن آپ کی جو پہلی والی بات ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹک نے ہماری بات نہیں مانی, بالکل نہیں. میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی, 7 اپریل کو یہ سینسس کلوز کر رہے تھے, 98% ان کا سینسس ہو چکا تھا. 2% کہ موسم کی کچھ بات کریں گے تو ملک کا موسم بدلتا جا رہا ہے اور گرمی کی شدت مزید حدت میں بدلتی جا رہی ہے. ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں پارا ہائی ہو گیا ہے. جی ہاں, دادو, جیکب آباد, موئن جو میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. اور سلمان, کراچی اور لاہور میں بھی گرمی جو ہے وہ شدید پڑ رہی ہے, اور آج جو موسم ہے لاہور کا وہ بھی خاصا گرم ہے. جی خاصا, بلکہ میں تو آج, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کام ادھورے ہوتے ہیں وہ سنڈے کے دن کیے جاتے ہیں, تو ایسے میں خاص طور پر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ موسم کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. اس حوالے سے مزید جان لیجئے اس رپورٹ میں. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. میدانی علاقوں میں پارا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہائی ہوتا جا رہا ہے. کراچی میں گرمی کی شدت بڑھنے سے شہری بل بلا اٹھے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. لاہور میں بھی سورج نے آگ اگلنا شروع کر دی. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے, جبکہ حالیہ دنوں میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں. گرم رہنے کی خبر ہے. ادھر بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو, جیکب آباد, موئن جو میں 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. سبی میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہا.